اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ التوبہ کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 365 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ومن سورۃ التوبہ، یہ باب سورہ توبہ کی تفسیر کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وسهل بن يوسف قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة قال حدثني يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن سعید سے اور محمد ابن جعفر سے اور ابن ابو عدی سے اور سہل ابن یوسف سے. یہ تمام حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی عوف ابن ابو جمیلہ نے، انہوں نے روایت کی یزید الفارسی سے اور یزید الفارسی نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ انہوں نے فرمایا قلت لعثمان ابن عفان ما حملکم ان عمدتم الى الانفال وهي من المثاني والى براءة وهي من المئین. میں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کس چیز نے آپ حضرات کو ابارا کہ آپ لوگوں نے سورہ انفال کا قصد کیا اس حال میں کہ وہ مثانی میں سے ہے، اور سورہ براءت کا قصد کیا اس حال میں کہ وہ مئین میں سے ہیں. فقرنتم بینہما ولم تکتبوا بینہما سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضعتموها فی السبع الطول ما حملکم علی ذلک. آپ لوگوں نے ان دونوں صورتوں کو ملایا اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہیں لکھی، اور آپ حضرات نے ان کو 7 لمبی صورتوں میں رکھا، تو کس چیز نے آپ کو ایسا کرنے پر ابارا؟ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ بیت جاتا تھا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر متعدد صورتیں نازل کی جاتی تھی. فکان اذا نزل علیہ الشیء دعا بعض من کان یکتب فیقول ضعوا هؤلاء الآیات فی الصورة التي یذکر فیہا کذا و کذا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی چیز اترتی یعنی وہی نازل ہو جاتی تو آپ علیہ السلام جو کاتبین صحابہ کرام تھے ان کو بلاتے اور فرماتے کہ ان آیتوں کو اس صورت میں رکھو جس میں اس طرح اور اس طرح کا مضمون ہے، یعنی یہ مضمون اس میں موجود ہے، تو ان آیات کو بھی اس کے ساتھ شامل کرو. فَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَيَقُولُ ضَعُوا هَذِهِ الْآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا.
اور اسی طرح جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک آیت اترتی تو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ اس آیت کو اس صورت میں رکھو جس میں ایسا اور ایسا مضمون ذکر کیا گیا ہے۔ وَكَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوَائِلِ مَا نَزَلَتْ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا۔ سورہ انفال ان ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور سورہ براءت قرآن کی آخری صورتوں میں سے ہے، اور سورہ براءت کا مضمون سورۃ انفال کے مضمون سے ملتا جلتا تھا، اس لیے میں نے گمان کیا کہ سورہ براءت یہ انفال میں سے ہے۔ فقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع الطول۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ براءت یہ سورہ انفال میں سے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے دونوں صورتوں کو ملا دیا اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہیں لکھی، اور پھر میں نے دونوں صورتوں کو لمبی 7 صورتوں میں شامل کر دیا، اس میں سے رکھ دیا۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، لا نعرفه الا من حدیث عوف عن یزید الفارسی عن ابن عباس، ہم نہیں جانتے اس حدیث کو مگر عوف سے، انہوں نے یزید فارسی سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو نقل کیا ہے اسی طریق سے اور اسی سند سے۔ ویزید الفارسی هو من التابعین من اہل البصرۃ، یزید الفارسی جس نے یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، یہ تابعین میں سے ہے اور اہل بصرہ میں سے۔ ویزید بن ابان الرقاشی هو من التابعین من اہل البصرہ، اور اسی طرح ایک یزید ابن ابان الرقاشی بھی ہے، یہ بھی تابعین میں سے ہے اور اہل بصرہ میں سے ہے۔ وہوا اصغر من یزید الفارسی، یزید ابن ابان الرقاشی یہ یزید الفارسی سے چھوٹے ہیں۔ ویزید الرقاشی انما یروی عن انس بن مالک، اور یزید الرقاشی یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف روایت کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، قرآن کریم میں آیتوں کے کم اور بیش ہونے کے اعتبار سے سورتوں کو 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم سبع طول، سبع طوال بھی اسے کہا جاتا ہے، 7 بڑی صورتیں، اور یہ سورہ بقرہ سے شروع ہو کر سورۃ توبہ پر ختم ہوتی ہے، اسے سبع طول کہا جاتا ہے، 7 بڑی صورتیں۔ دوسرے نمبر پر میعون، حالت رفعی میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور میعین بھی اس کو حالت نصبی اور جری میں پڑھ سکتے ہیں۔ میعین یا میعون سے وہ صورت مراد ہے عزیز طلباء کرام جن میں 100 یا 100 سے کچھ زیادہ، 100 کے قریب کچھ آس پاس آیتیں اس طرح موجود ہو تو اسے میعین کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مسانی ہیں، مسانی بار بار پھیری جانے والی صورتیں اس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں جن میں 100 سے بھی کم آیتیں ہو، یہ تیسری تقسیم ہوئی۔ اور چوتھی تقسیم مفصلات ہے۔ مفصلات وہ صورتیں جن میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور یہ سورہ قاف سے لے کر قرآن کی آخر تک ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ یہ تقسیم اکثری ہے، کلی نہیں ہے، کیونکہ سورہ انفال کی 75 آیتیں ہیں لیکن وہ مسانی میں سے ہے۔ سورہ براءت 129 آیتیں ہیں اور وہ میعین میں سے ہے۔
اور ان دونوں کا مجموعہ یعنی اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے تو 129 اور 75، ان دونوں کو جب آپس میں جمع کیا جائے تو اس سے مجموعہ جو آتا ہے وہ 204 آیتیں بنتی ہے دونوں سورتوں کی۔ تو اس طرح ان دونوں کو ایک ساتھ کر کے یہ 7 طول میں شمار کی گئی۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پر اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا کہ آپ حضرات کو کس بات نے، کس چیز نے اس پر ابھارا کہ آپ لوگوں نے سورت انفال جو کہ مثانی میں سے ہے اور سورہ براءت جو کہ میین میں سے ہے، ان کو ایک ساتھ کر دیا اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہیں ڈالی؟ تو عزیز طلباء کرام، جواب یہاں پر ذکر ہوا، لیکن ہم ذرا اس کو مزید آسان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ یہ کہ دیکھیے، قرآن کریم کا نزول 23 سال کے طویل عرصے میں ہوا ہے، توڑا توڑا کر کے، تدریجاً علی حسب المصالح، مصلحت کے اعتبار سے جتنی ضرورت ہوتی اللہ جل شانہ اتنا ہی نازل کر دیتے۔ ایک ہی سورت کی آیتیں مختلف اوقات میں نازل ہو جاتی، اور جبرائیل امین جب وحی لے کر آتے تھے تو ساتھ ہی یہ حکم الہی بھی لاتے کہ یہ آیت فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد رکھی جائے، اور اسی کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو اسی طرح حکم دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر عزیز طلباء کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سورت کے ختم ہونے کے بعد دوسرے کے شروع میں نہیں ڈالی گئی۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو عام دستور کے مطابق اس وقت وحی لکھی جاتی تھی تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ نازل نہیں ہوئی، نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھنے والے کو یہاں بسم اللہ لکھنے کی ہدایت فرمائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کیا تو مضامین کے اعتبار سے سورہ انفال اور سورہ توبہ کی مناسبت بہت زیادہ تھی، مشابہت بہت زیادہ تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دونوں صورتیں وہ بالکل ملی ہوئی کہلاتی تھی۔ تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دونوں کو ساتھ ملایا۔ اگرچہ سورہ انفال یہ مدنی زندگی کے آغاز میں یعنی غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جبکہ سورہ توبہ مدنی زندگی کے بالکل آخری دور میں یعنی 10 سال کے آخری حصے میں یہ نازل ہوئی تھی، تو بیچ میں فاصلہ کافی زیادہ ہے۔ تو درمیان میں کافی زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے دونوں صورتوں کو ایک ساتھ تو شامل نہیں کیا، یعنی بالکل ایک نہیں بنایا، الگ الگ رکھا، لیکن بیچ میں سے بسم اللہ وہ الگ سطر اس کو نہیں اس میں لکھا گیا، سورہ انفال الگ سے اور سورہ توبہ الگ سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیان میں نہ لکھنا تو گویا کہ دونوں کے درمیان فصل لانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ما قبل میں سورہ انفال ذکر ہوا، اب اس سے آگے جو شروع ہو رہا ہے یہ سورہ براءت ہے، سورہ توبہ ہے، تو اس لیے یہ دونوں الگ الگ سے آئے اور اس کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نہیں ڈالی گئی۔ اس روایت کے آخر میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے یزید الفارسی کے بارے میں لکھا کہ یزید فارسی یہ تابعی بصری ہے، یعنی اہل بصرہ میں سے ہے، اور اسی طرح یزید ابن ابان رقاشی یہ بھی تابعی ہے اور وہ بھی اہل بصرہ میں سے ہیں،
لیکن یزید ابن ابان یہ یزید فارسی سے چھوٹے ہیں، اور یزید ابن ابان الرقاشی یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت کرتے ہیں اور کسی سے نہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔